آج پھر کمرے سے اماں اور ابا کی لڑائی کی زوردار آواز آ رہی تھی اور میں خوف زدہ حالت میں دروازے کے باہر بیٹھی تھی۔ ابا کی گرجدار آواز پورے گھر میں گونج رہی تھی، جس کے بعد میری ماں کی دھیمی سی چیخ سنائی دی۔ مجھے ابا بالکل اچھے نہیں لگتے تھے کیونکہ وہ اکثر میری ماں پر ہاتھ اٹھاتے تھے۔ دادی اماں کو کوئی پرواہ نہیں تھی، وہ چارپائی پر آرام سے بیٹھی سونف چبا رہی تھی، جیسے یہ روز کا معمول ہو اور ان کے لیے عام سی بات ہو۔ جب اماں کے رونے کی آواز تیز ہوئی تو مجھے لگا کہ ابا انہیں مار رہے ہیں، تو میں دوڑ کر دادی کے پاس گئی اور روتے ہوئے دادی سے کہا تھا، دادی ماں کو بچا لو، مگر انہوں نے ہاتھ جھٹک دیا اور کہنے لگی، تمہاری ماں کی تو حرکتیں ہی ایسی ہیں، کون کہتا ہے شوہر کے آگے زبان چلائے۔ یہ کہہ کر وہ دوسری طرف منہ کر کے لیٹ گئی۔ میرا بس نہ چلا تو میں کمرے کا دروازہ کھول کر ماں کی ٹانگوں سے لپٹ گئی، مگر ابا نے مجھے بازو سے پکڑ کر دور پھینکا اور دوبارہ اماں کے بال پکڑ لیے تھے۔ وہ ان سے سونے کی وہ آخری چین مانگ رہے تھے جو میری ماں نے چھپا رکھی تھی۔ ابا کے نشے میں چیزیں بیچنے کی عادت کے باوجود میری ماں نے وہ چھپا دی تھی۔ میں نے روتے ہوئے ماں سے کہا، اماں دے دو خدا کے لیے، مگر ماں نے کہا، بھلے میری جان چلی جائے میں نہیں دوں گی، یہ میری ماں کی نشانی ہے۔ ماں کے چہرے کی ایک طرف سے خون بھی بہہ رہا تھا، جبکہ ابا دوبارہ جھپٹے تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا اور میں نے کھڑکی میں پڑا شیشے کا گلاس پوری طاقت سے ابا کو دے مارا۔ وہ سیدھا ان کی ناک پر لگا تھا اور ابا درد سے تل ملا کر نیچے بیٹھ گئے۔ میں نے فوراً ماں کا ہاتھ پکڑا اور انہیں کھینچ کر دروازے سے باہر نکالا اور باہر سے کنڈی لگا دی تھی۔ سٹوری میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ میں نے پہلے بھی سٹوریز میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کی تھی کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ 1000 سبسکرائبر کے بعد ہی میرا چینل مونیٹائز ہو سکے گا۔ آپ میرے اتنے سننے والے ہیں، کیا میرا 1000 کا ٹارگٹ پورا نہیں کر سکتے؟ پلیز مجھے نا امید مت کیجیے گا۔ آپ لوگوں کے لیے صرف ایک کلک ہے، میرے لیے بہت بڑی خوشی ہوتی ہے میرا ایک بھی سبسکرائبر بڑھتا ہے تو شکریہ۔ دادی نے یہ منظر دیکھا تو جوتا پہن کر ہماری طرف بھاگی اور دھمکیاں دینے لگی کہ کم بخت عورت، یہ کیا کیا تو نے میرے بیٹے کے ساتھ؟ میں اور ماں جلدی سے دادا کے کمرے میں گھس گئے اور ہم نے اندر سے دروازہ بند کر لیا تھا۔ باہر سے ابا اور دادی کی گالیاں اور دھمکیاں آتی رہیں۔ ابا زور زور سے دروازہ پیٹ رہے تھے کہ آج تم دونوں کو مار ڈالوں گا اور قصہ ختم کر دوں گا۔ ہم نے ایک لکڑی کا ٹیبل اٹھایا، کھینچ کر اسے دروازے کے ساتھ لگا دیا۔ دادی نے ابا کو پٹی کرنے کے بہانے دور لے گئیں۔ 2 بجے تک ہم اسی کمرے میں بند رہے۔ پھر ابا کی آوازیں آنا بند ہو گئی تھی، غالباً وہ نشہ کرنے کے لیے گھر سے چلے گئے تھے۔ ماں نے پریشان ہو کر کہا، کیا وہ مجھے تو مارے گا ہی، ساتھ تجھے بھی مارے گا، اور یہ میں برداشت نہیں کر سکتی۔ ہم آج ہی یہ گھر چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ ماں نے دادی کی الماری کھولی، دراز میں سے کچھ پیسے اور زیور جو دادی نے چھپا رکھے تھے نکال کر دوپٹے میں باندھ لیے کہ مشکل وقت میں کام آئیں گے۔ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ ہم نے کہاں جانا ہے، مگر ماں نے جیسے ہی دروازہ کھولا، دادی نے چارپائی پر بیٹھے ہمیں پھر سے دھمکایا تھا کہ آنے دو، تمہارے ابا کو تمہارا صحیح سے بندوبست کراتی ہوں۔ ہم جلدی سے اپنے کمرے میں گئے، کپڑے اور بیگ جو ضرورت کی چیزیں تھیں بیگ میں ڈالیں اور تیزی سے گھر سے نکل کھڑے ہوئے تھے۔ دادی پیچھے سے پوچھتی رہ گئی، مگر ہم نے جواب دینا ضروری نہیں سمجھا۔ ماں نے ایک رکشہ لیا۔ راستے میں ہم سوچ رہے تھے کہ ماموں کے ہاں چلے جائیں گے، مگر وہ سوتیلے بھائی تھے اور ان سے کوئی امید نہیں تھی۔ ماں کے چہرے پر پریشانی کی لکیریں واضح تھی، وہ نہیں جانتی تھی کہ ہمارا اگلا ٹھکانہ کیا ہوگا۔ پھر کچھ سوچ کر انہوں نے رکشے والے کو ایک پتہ بتایا تھا۔ رکشہ ایک نارمل سے گھر کے سامنے جا کر رکا۔ میں نے ماں سے پوچھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، تو ماں نے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ اماں نے دروازہ بجایا تو ایک عورت دروازے پر آئی۔ وہ ماں کو دیکھ کر بہت خوش دلی سے مسکرانے لگی، مگر جب اس کی نظر ہمارے بیگ پر پڑی تو اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ پھر اس نے ہمیں اندر بلا لیا۔ میں اور ماں جا کر بیٹھ گئے تھے۔ اس کا رویہ ماں سمجھ گئی تھی۔ اماں نے ساری بات بتائی تو کہنے لگی، میں تمہارے سامنے شرمندہ ہوں، میں تو تمہیں اپنے گھر نہیں رکھ سکتی، ہم تو خود بہت مشکل سے گزارا کرتے ہیں۔ تو ماں نے کہا، میں تمہارے گھر رہنے بھی نہیں آئی، میں بس چاہتی ہوں کہ تم ہمیں کوئی کام دلا دو اور جہاں رہنے کا بھی تھوڑا سا ٹھکانہ مل جائے۔ ماں کی یہ بات سن کر وہ سوچ میں پڑ گئی، پھر کہنے لگی، ہاں ادھر ایک بیگم صاحبہ ہیں، انہیں کام والی کی ضرورت ہے۔ ماں کہنے لگی، ٹھیک ہے، تم مجھے ان کے گھر چھوڑ دو۔ میں نے عجیب سی نظر سے ماں کی طرف دیکھا تھا تو ماں نے میرا ہاتھ دبایا تھا۔ پھر وہ عورت جو شاید میری ماں کی بچپن کی دوست تھی ہمیں اس بیگم صاحبہ کی طرف لے کر چلی گئی۔ ماں نے مجھے بیگ دیا اور کچھ سائے میں بیٹھنے کو کہا اور خود اس عورت کے ساتھ
بڑے سے لان میں چلی گئی۔ وہاں ان کی پتہ نہیں آپس میں کیا بات ہوئی کہ ماں جب واپس آئی تو مجھے کہنے لگی کہ چلو اللہ نے ہماری سن لی ہے۔ ایک ملازم ہمارے ساتھ چلنے لگا اور پرانے سے کوارٹروں کی طرف لے کر جانے لگا۔ ایک چھوٹے سے کوارٹر کے سامنے رکا جس کے دروازے کو زنگ لگا ہوا تھا۔ اس نے وہ زنگ لگا تالا کھول کر چابی میری ماں کو دے دی تھی اور خود چلا گیا تھا۔ ہم اندر داخل ہوئے تو وہ لگ رہا تھا کہ کافی دیر سے بند تھا۔ اس میں ایک ہی کمرہ تھا اور ایک چھوٹا سا کچن، واش روم اور چھوٹا سا صحن تھا۔ کمرے کے اندر صرف 2 چارپائیاں اور ایک چھوٹا سا ٹیبل پڑا ہوا تھا۔ ماں نے بیگم صاحبہ کے گھر پر صفائی اور برتن دھونے کا کام شروع کر دیا۔ میں بھی اکثر ان کے ساتھ ہاتھ بٹانے جایا کرتی تھی۔ ایک دن بیگم صاحبہ نے مجھے دیکھ کر افسوس کا اظہار کیا اور میری ماں سے کہنے لگیں کہ اتنی پیاری بچی ہے، تم نے اسے اس کام پر کیوں لگا رکھا ہے؟ اس کا اسکول میں ایڈمیشن کرواؤ۔ میری ماں نے اپنی ناخواندگی کا ذکر کر کے رونا شروع کر دیا تو بیگم صاحبہ نے فوراً میرے داخلے کا انتظام کیا اور مجھے ڈرائیور کے ساتھ اسکول بھیجا۔ اللہ ان کا بھلا کرے، انہوں نے حالات کے مارے ہوئے میرے خاندان کے لیے بہتر سوچا تھا۔ میں نے پڑھائی کو اپنا عشق بنا لیا اور غربت اور محنت کے پس منظر نے مجھے تعلیم کی اہمیت اور زیادہ سمجھائی۔ ہر کلاس میں میرا نتیجہ شاندار رہا اور مجھے اسکالرشپ بھی ملی۔ جب میں نے اسکالرشپ کی رقم ماں کو لا کر دی تو ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ انہوں نے مجھے گلے لگا لیا۔ بیگم صاحبہ بھی بہت مسرور ہوئیں اور انہوں نے میری مزید تعلیم کے لیے کالج میں ایڈمیشن کروا دیا تھا۔ میں نے محنت جاری رکھی اور جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی میں نے اچھے نمبروں کے ساتھ اپنا B.Ed کمپلیٹ کر لیا تھا۔ انہی دنوں تدریسی ملازمتوں کے لیے درخواستیں طلب کی گئی تھیں۔ بیگم صاحبہ نے میرے کاغذات لے کر نوکری کے لیے درخواست جمع کرا دی تھی۔ میری ماں کی دعاؤں، بیگم صاحبہ کی محنت اور ان کی سفارش کی بدولت میرا امتحان اور انٹرویو دونوں کامیاب رہے اور میری ملازمت ہو گئی تھی۔ فہرست میں اپنا نام دیکھ کر میں شکرانے کے سجدے میں گر گئی تھی اور میری آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ رہے تھے۔ میرے دل کی سب سے پہلی خواہش یہ تھی کہ میں اب اپنی ماں کو وہ کام نہیں کرنے دوں گی۔ بے شک بیگم صاحبہ کے احسان ہم پر بہت تھے، انہوں نے ہمارے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا، مگر ماں کو ان کے گھر کام کرتے دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوتا تھا۔ آج جب میں اپنی ملازمت کا خط لے کر گھر پہنچی تو میری ماں بھی بہت خوش ہوئی اور بیگم صاحبہ نے بھی میرے سر پر ہاتھ پھیر کر مجھے ڈھیر ساری دعائیں دی تھی۔ آج ملازمت پر میرا پہلا دن تھا۔ میں تیار ہو کر جب ماں کے پاس پہنچی تو اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو خوشی کے آنسو تھے۔ اسکول میں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ میرا دن بہت اچھا گزرا۔ واپسی پر جب ہم رکشے میں آ رہے تھے تو ایک جگہ میں نے لوگوں کا بہت بڑا ہجوم دیکھا اور بہت سارے لوگ جمع ہو کر آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ہمارا رکشہ بھی کھڑا ہو گیا کیونکہ ٹریفک جام تھی۔ میری دوست جو میرے ساتھ ٹیچر تھی مجھ سے کہنے لگی، چلو چل کر دیکھتے ہیں کہ یہاں کیا مسئلہ ہے۔ میں نے کہا، اتنے سارے مرد ہیں، ہمارا وہاں جانا ٹھیک نہیں۔ پھر وہاں ایک ایمبولینس آتی دکھائی دی تھی۔ ہم سب اسی طرف دیکھ رہے تھے، شاید کوئی مر گیا تھا یا حادثہ ہو گیا تھا۔ ہم نے رکشے والے سے پوچھا کہ بھائی وہاں کیا ہوا ہے تو وہ کہنے لگا، کوئی آدمی ہے جو بہت زیادہ نشہ کرتا تھا اور بہت زیادہ نشہ کرنے کی وجہ سے مر گیا ہے۔ ایمبولینس آ گئی تھی، لوگ وہاں سے ہٹنے لگے۔ مجھے ایک عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں وہاں جا کر دیکھوں کہ آخر کون ہے۔ میں نے اپنی ساتھی دوست سے کہا کہ چلو چل کر دیکھتے ہیں۔ ہم رکشے سے اتر آئے اور اس ہجوم کی طرف بڑھنے لگے تھے۔ ایک جگہ سے تھوڑی سی جگہ خالی تھی جہاں سے کچھ نظر آ رہا تھا۔ ایمبولینس والوں نے وہاں اپنا لکڑی کا تختہ لا کر نیچے رکھا تھا جس پر وہ ڈال کر لے کر جاتے ہیں۔ اس پر انہوں نے سفید کپڑا ڈالا۔ اس آدمی کو اٹھا کر اس تختے پر ڈال رہے تھے کہ اچانک سے اس کا چہرہ ہماری طرف گھوما تو میں اسے دیکھ کر تھر تھر کانپنے لگ گئی تھی۔ وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ میرا باپ تھا۔ اس کے کپڑے بھی 2-3 جگہ سے پھٹے ہوئے تھے اور اس کے منہ سے بھی عجیب سا گندا سا پانی نکل رہا تھا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں اس حجیم کو چیرتی ہوئی جاؤں اور اپنے باپ کے ہاتھ پکڑ کر ایک بار اسے دیکھوں تو صحیح۔ بے شک وہ جیسا بھی تھا میرا باپ تھا۔ پھر وہ لوگ ایمبولینس کے ساتھ اسے ڈال کر لے کر چلے گئے تھے۔ آج مجھے دادی بھی یاد آئی تھی کہ پتہ نہیں وہ زندہ بھی ہوگی یا نہیں، ابا کا وارث بھی کوئی بنے گا یا نہیں۔ میں گھر گئی تو میرا رنگ اڑا ہوا تھا۔ ماں مجھے دیکھ کر پریشان ہو گئی، کہنے لگی، کیا ہوا مہرین، تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ تو میں اپنی ماں کے گلے لگ کر روتے ہوئے ساری بات کہہ سنائی۔ ماں نے مجھے پیچھے کیا اور کہنے لگی، ارے یہ بات ہے؟
میں کہہ رہی تھی کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، تم نے تو مجھے پریشان کر دیا۔ ظالم شخص تھا، اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ چلو اٹھو، منہ دھو کر کھانا کھاؤ اور بتاؤ کہ آج پہلا دن کیسے گزرا۔ پھر میری ماں ادھر ادھر کی باتیں کر کے میرا دھیان بٹانے کی کوشش کرتی رہی۔ مجھے لگا شاید ماں ابا کو بھول گئی ہے۔ ابا مارتے بھی تو بہت تھے، اسکول میں بھی تھکی ہوئی تھی اور سر میں بھی درد ہو رہا تھا، تو اس لیے نیند آنے لگی اور میں سونے کی کوشش کرنے لگی۔ میں تھوڑی دیر کے لیے سو بھی گئی تھی اور پھر اچانک سے میری آنکھ کھلی، تو میں نے جیسے ہی اپنی کروٹ بدلی، میں نے دیکھا کہ میری ماں کھڑکی کے پاس بیٹھ کر رو رہی تھی۔ ان کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہہ رہے تھے میرے سامنے، تو اس نے یوں جتایا تھا جیسے اس کو احساس ہی نہیں ہے۔ اس دن مجھے احساس ہوا تھا کہ میری ماں اب بھی میرے باپ کو یاد تو کرتی ہوگی۔ ابا نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی کہ ہم واپس پلٹ جاتے۔ عورت اپنے اوپر تو ہر ظلم برداشت کر لیتی ہے، مگر جب بات اولاد پر آ جائے تو پھر وہ کسی پر بھروسہ نہیں کرتی۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو پلیز سبسکرائب کیجیے۔